بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تُمُهِّدَ هَذَا فَنَقُولُ موضوع المنطق المعلومات التصوریہ والتصدیقیہ لأن المنطقی انما يبحث عن آرازها الذاتیہ وما يبحث في العلم عن آرازها الذاتیہ فهو موضوع ذلك العلم فتكون المعلومات التصوریہ والتصدیقیہ موضوع المنطق وإنما قلنا إن المنطقی يبحث عن الآراز الذاتیہ للمعلومات التصوریہ والتصدیقیہ لأنه يبحث عنها من حيث أنها توصل إلى مجهول تصوری أو مجهول تصدیقی كما يبحث عن الجنس كالحيوان والفصل كالناطق وهما معلومان تصوریان من حيث أنهما كيف يركبان ليوصل المجموع إلى مجهول تصوری كالإنسان وكما يبحث عن القضايا المتعددة كقولنا العالم متغير وكل متغير محدث وهما معلومان تصدیقیان من حيث أنهما كيف يؤلفان ليصير المجموع قياسا موصلا إلى مجهول تصديقي كقولنا العالم محدث إلى آخره۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام بفضلہ تعالی کتبی تصورات کا درس قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے شارح کی عبارت وَإِذَا تُمُهِّدَ هَذَا فَنَقُولُ إِلَىٰ آخِرِهِ سے۔ شارح فرماتے ہیں کہ اس تمہید کے بعد جب یہ تمہید بیان ہو چکی، اس تمہید کے بعد، کس تمہید کے بعد؟ یعنی اس تمہید کے بعد کہ مطلق موضوع کسے کہتے ہیں، یعنی مطلق موضوع کے مفہوم کے جان لیے جانے کے بعد۔ مطلق موضوع کا مفہوم آپ نے ما سبق میں سنا کہ علم کا موضوع وہ چیز ہوتی ہے جس چیز کے آراز ذاتیہ سے اس علم میں بحث ہو۔ شارح صاف طور پر اس بات کو بیان کر چکے تو کہتے ہیں اذا تمہد ھذا، اس تمہید کے بعد اب ہم کہتے ہیں کہ منطق کا موضوع معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ ہے۔ لأن المنطقی، منطق کا موضوع معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ ہے، اس بات کے لیے ان سے دلیل دے رہے ہیں، یہ بات ثابت ہے کہ معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ منطق کا موضوع ہے، یہ ثابت ہے اس دلیل سے لأن المنطقی، اس لیے کہ منطقی معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ کے آراز ذاتیہ سے بحث کرتا ہے، اور علم میں جس کے آراز ذاتیہ سے بحث کی جائے وہی اس علم کا موضوع ہے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ منطق کا موضوع ہے۔ پوری دلیل آپ نے سنا کہ منطقی معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ کے آراز ذاتیہ سے بحث کرتا، اور علم میں جس کے آراز ذاتیہ سے بحث ہو وہی اس علم کا موضوع ہے۔ فتکون المعلومات التصوریہ و تصدیقیہ موضوع المنطق، تو ظاہر سی بات ہے کہ معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ منطق کے، معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ منطق کے موضوع ہیں۔ وَإِنَّمَا قُلْنَا إِنَّ الْمَنطِقِ يَبْحَثُ عَنِ الْآرَازِ الذَّاتِيَّةِ لِلْمَعْلُومَاتِ التَّصَوُّرِيَّةِ وَالتَّصْدِيقِيَّةِ۔ اس عبارت کے ذریعے سے شارح صغریٰ کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس دلیل کا صغریٰ یہ تھا لأن المنطقی انما یبحث عن آرازہ الذاتیہ، یہ صغریٰ ہے، وما یبحث فی العلم عن عوارضہ الذاتیہ،
فہو موضوع ذالکل علم، یہ کبرا ہے۔ کبرا تو بالکل واضح ہے۔ صغرا منطقی معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ کے اراض ذاتیہ سے بحث کرتا یہ صغرا ہے۔ اس صغرا کو انما قلنا سے شارع ثابت کر رہے ہیں، مبرہن کر رہے ہیں کہ ہم نے جو یہ کہا کہ منطقی معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ کے اراض ذاتیہ سے بحث کرتا ہے، ہم نے جو یہ کہا لأنہ، یہ بات ثابت ہے اس دلیل سے کہ منطقی معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ کے اراض ذاتیہ سے بحث کرتا یہ بات ثابت ہے، اس لیے لأنہ یبحث عنہا، اس لیے کہ منطقی معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ سے بحث کرتا ہے، اس اعتبار سے کہ یہ معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ توصلو الی مجہول تصوری او مجہول تصدیقی، کہ یہ معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ پہنچاتے ہیں مجہول تصوری، کسی مجہول تصوری یا کسی مجہول تصدیقی تک، جیسے کہ منطقی جنس سے بحث کرتا ہے، جنس مثلاً حیوان، اور فصل سے بحث کرتا ہے، جیسے کہ ناطق کہ حیوان انسان کی جنس ہے اور ناطق انسان کی فصل ہے، تو منطقی بحث کرتا ہے کس جنس سے، منطقی بحث کرتا ہے جنس سے اور فصل سے، وہما معلومان تصوریان، اور یہ دونوں معلوم تصوری ہیں، تو ان سے جنس اور فصل سے منطقی بحث کرتا ہے، کس اعتبار سے، کس حیثیت سے، اس حیثیت سے کہ انہیں جنس اور فصل کو کس طریقے سے ترتیب دیا جائے، یہ جنس اور فصل کس طرح سے ترتیب دی جائیں کہ مجموع ایک مجہول تصوری مثلاً انسان تک پہنچا دے، اور جیسے کہ منطقی بحث کرتا ہے لأنہ یبحث، کہتے ہیں اس لیے کہ منطقی ان سے معلومات سے بحث کرتا اس اعتبار سے، کہتے ہیں وہ کما یبحث عن القضایا المتعددہ، اور جس طریقے سے منطقی بحث کرتا ہے قضائے متعددہ سے، مثلاً ہمارا قول العالم متغیر وکل متغیر محدث، منطقی ان قضایہ متعددہ سے بحث کرتا ہے، اور یہ دونوں قضایا معلومان تصدیقیان، وہما معلومان تصدیقیان، اور یہ دونوں یعنی العالم متغیر اور کل متغیر محدث، یہ دو معلوم تصدیقی ہیں، ان سے منطقی کس اعتبار سے بحث کرتا ہے، اس اعتبار سے بحث کرتا ہے کہ انہیں کس طرح سے ترتیب دیا جائے کہ مجموع ایک ایسا قیاس بنے جو قیاس کسی مجہول تصدیقی مثلاً ہمارا قول العالم محدث تک پہنچائے، وکذالک یبحث عنہا، اسی طریقے سے منطقی بحث کرتا ہے معلومات سے، اس حیثیت سے، یعنی معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ سے منطقی بحث کرتا ہے اس اعتبار سے کہ ان پر موصل الی التصور، ان دونوں پر معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ پر موصل الی التصور موقوف ہیں، ککون المعلومات التصوریہ، منطقی بحث کرتا ہے کلی، جزئی، ذاتی، عرضی وغیرہ سے، تو کہتے ہیں جیسے کہ معلومات تصوریہ کا کلی ہونا اور جزئی ہونا اور ذاتی ہونا اور عرضی ہونا اور جنس ہونا اور فصل ہونا اور خاصہ ہونا، پچھلے درس میں کلی، جزئی، ذاتی، عرضی، جنس، فصل، خاصہ، ہر ایک کی تعریف بیان کی جا چکی ہے، بہرحال گفتگو یہ چل رہی ہے، وَكَذَلِكَ يَبْحَثُ عَنْهَا،
اسی طریقے سے منطقی معلومات سے بحث کرتا ہے، یعنی معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ سے بحث کرتا ہے، اس اعتبار سے کہ معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ پر موصل الی التصور موقوف ہوتے ہیں، جیسے معلومات تصوریہ کا کلی، جزئی وغیرہ ہونا، اور اس حیثیت سے بحث کرتا کہ ان پر موصل الی التصدیق موقوف ہے۔ اب ان پر موصل الی التصدیق موقوف ہو، یا تو توقف قریب کے طور پر یعنی بلا واسطہ موقوف ہو، جیسے معلومات تصدیقیہ کا قضیہ ہونا، یا عکس قضیہ ہونا، یا نقیض قضیہ ہونا، یا یہ کہ اس پر موصل الی التصدیق موقوف ہو توقف بعید کے طور پر، یعنی بواسطۃ کسی واسطہ سے، جیسے معلومات تصدیقیہ کا جیسے معلومات تصدیقیہ کا موضوع اور محمول ہونا، کیونکہ موصل الی التصدیق فإن الموصل الی التصدیق کیونکہ موصل الی التصدیق یہ قضایا پر بالذات موقوف ہوتا ہے، قضایا پر بالذات موقوف ہے، کیونکہ موصل الی التصدیق قضایا سے براہ راست مرکب ہے، والقضایا موقوفۃ علی الموضوعات والمحمولات، اور قضایا یہ موقوف ہے موضوعات اور محمولات پر، تو موصل الی التصدیق قضایا پر بالذات موقوف ہے، اور موصل الی التصدیق موضوعات اور محمولات پر موقوف ہے، اس واسطے سے کہ قضایا ان پر موقوف ہے، کہ قضایا ظاہر سی بات ہے قضیہ موضوع اور محمول کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ وبالجملہ المنطقی یبحث عن احوال المعلومات التصوریہ و تصدیقیہ، تفصیل کے بعد اجمال، خلاصہ کلام یہ ہے کہ منطقی معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ کی ان احوال سے بحث کرتا جو یا تو نفس ایصال الی المجہولات ہیں، نفس ایصال الی المجہولات ہیں۔ آپ کہیں گے نفس ایصال الی المجہولات وہ کون ہیں؟ حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص، حجت یعنی قیاس، استقراء، تمثیل، یہ نفس ایصال الی المجہولات ہے، یا ان احوال سے جن پر ایصال موقوف ہیں، وہذہ الاحوال، اور یہ احوال معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ کو لذواتہا براہ راست عارض ہیں، فہو باحث، تو یہ بات ثابت ہوئی کہ منطقی معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ کے اعراض ذاتیہ سے بحث کرتا ہے، اور اسی بات کی دلیل دی جا رہی، انما قلنا ان المنطقی، ہم نے یہ کہا کہ منطقی معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ کے اعراض ذاتیہ سے بحث کرتا، تو شارح کہتے ہیں وہ باحث، تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ منطقی معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ کے عوارض ذاتیہ سے بحث کرتا ہے، تو صغریٰ ثابت اور کبریٰ ثابت ہے ہی کہ علم میں جس کے عوارض ذاتیہ سے بحث ہو وہ اس علم کا موضوع ہے، تو پوری بات یہ رہی کہ منطق کا موضوع معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ ہے، اس لیے کہ منطقی معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ کے عوارض ذاتیہ سے بحث کرتا، اور یہ بات ابھی تفصیل سے ثابت کی گئی، اور علم میں جس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جائے وہی اس علم کا موضوع ہے، تو پھر نتیجہ صاف ہے کہ معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ منطق کا موضوع ہے، یہی مدعا ہے، جس مدعا کو انہوں نے یوں کہا تھا، اذا تمہد ھذا فنقول موضوع المنطق المعلومات التصوریہ والتصدیقیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔